بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم قال وَإِذَا اقْتَسَمَ الْإِبْنَانِ تَرَكَةَ الْأَبِ أَلْفًا ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا لِرَجُلٍ أَنَّ الْأَبَ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّ الْمُقِرَّ يُعْطِيهِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ والقیاس ان یعطیہ نصف ما فی یدہ وہو قول زفر رحمہ اللہ تعالی۔ صورت مسئلہ عبارت میں جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ زید کے دو لڑکے ہیں، خالد اور ساجد۔ انہوں نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد باپ کا ترکہ تقسیم کیا، جو مثال کے طور پر 1000 روپیہ تھا۔ پھر خالد اقرار کرتا ہے کہ ابا نے فلاں شخص کے لیے اپنے ثلث مال کی وصیت کی تھی، تو اب کیا حکم ہو؟ وہ کہا کہ مقر جو ہے، یعنی خالد جو دوسرا بیٹا ہے، وہ اپنے اس ثلث میں سے فلاں شخص کو ثلث دے گا، فلاں شخص کو اس مقدار سے جو اس کو حصے اور ترکے میں ملی ہے۔ جس نے اقرار نہیں کیا وہ تو بری الذمہ ہے، لیکن جس نے اقرار کیا ہے وہ اپنی مقبوضہ مقدار سے ثلث دے گا، یہ استحسان ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اسے نصف دے، اور آگے دلیل قیاس بیان کی گئی، اور یہی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرمان ہے۔ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ بِالثُّلُثِ لَهُ تَضَمَّنَ بِإِقْرَارَهُ بِمَسَاوَاتِهِ إِيَّاهُ۔ یہ دلیل قیاس ہے کہ جب مقر نے اس کے لیے ثلث مال کا اقرار کیا تو گویا کہ اس نے مساوات کا اقرار کیا۔ ثلث کا جب اس نے اقرار کیا تو مطلب یہ ہوا کہ کل ترکے کے 3 حصے ہوں گے اور دونوں بیٹوں اور موسیٰ لہو کو برابر برابر ملے گا۔ تو ثلث کا اقرار اس بات کو شامل ہے کہ مقر نے یہ اقرار کیا ہے کہ مقر لہو حصے میں میرے مساوی ہے، برابر ہے، اور مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے قبضے میں جو کچھ ہے اس کا آدھا دے، تاکہ آدھا مقر کے لیے ہو جائے اور آدھا مقر لہو کے لیے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے یہاں پر کہ مقر کا مطلب، جس ایک بیٹے نے اقرار کیا ہے اس کا مطلب کل ترکے میں وہ میرا مساوی ہے، میرے مقبوضہ میں میرا مساوی نہیں ہے۔ وَالتَّسْوِيَةُ فِي اعْطَاءِ النِّصْفِ لِيَبْقَى لَهُ النِّصْفُ، برابری تو آدھا دینے میں تاکہ آدھا اس کے لیے باقی رہے۔ وجہ الاستحسان انه اقر له بثلث شائع فی الترکہ، دلیل استحسانی ہے کہ مقر نے کل ترکے میں بطریق شیوع کے طریقے پر، اشتراک کے طریقے پر ثلث کا موسیٰ لہو کے لیے اقرار کیا ہے، اور کل ترکہ دونوں بھائیوں کے قبضے میں وہی فی ایدیہما فیکون مقرا بثلث ما فی یدہ، لہٰذا مقر اپنے قبضے میں جو کچھ ہے اس کے ثلث کا گویا اقرار کرنے والا ہے۔
اس لیے وہ اپنے مقبوضہ مقدار سے مقر لہو کو ثلث 1/3 دے گا۔ مزید ایک صورت آگے بیان کی، بخلاف ما اذا اقر احدهما بدین لغیرہ، اگر دونوں میں سے ایک نے اقرار کیا کہ باپ پر خالد کا اتنا قرض ہے، احدهما بدین لغیرہ، کسی اور کا قرض ہے باپ پر، تو اب اگر مقر کا سارا حق بھی ختم ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی، بلکہ مقر لہو کا حق اور قرض ادا کیا جائے گا۔ لأن الدین مقدم علی المیراث، اس لیے کہ دین میراث پر مقدم ہوتا ہے۔ فیکون مقرا بتقدمہ فیقدم علیہ، تو گویا کہ اقرار کرنے والا خود اقرار کر رہا ہے کہ فلاں مجھ پر مقدم ہے، اس لیے کہ تقسیم ترکہ بعد ادائے دیون ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اقرار کے مطابق ادائے دین کو مقدم کیا جائے گا، چاہے اس میں اس مقر کا پورا مال چلا جائے۔ اما الموصى له بالثلث شریک الوارث فلا يسلم له شيء الا ان يسلم للورثة ثلثاه۔ اب آگے کہتے ہیں جب یہ بات طے ہوگی کہ صاحب دین ورثہ سے مقدم ہے اور موصى له کو مقدم نہیں ہوتا ہے بلکہ ورثہ کا حق ہوتا ہے، موصى له مقدم نہیں ہوتا، ادائے دین کے بعد ورثہ مقدم ہوتے ہیں، لہٰذا موصى له کو اس کا حق اسی وقت دیا جائے گا جبکہ 2 ثلث ورثہ کے لیے محفوظ بچے۔ لہٰذا صورت مذکورہ میں مقر کے مقبوضہ ثلث ہی کو دیا جائے گا، یعنی مقر اقرار کرنے والے کے قبضے میں جو 1/3 آیا ہے اسی کو دیا جائے گا، نصف نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اگر موصى له کو نصف دے دیا گیا جس کے لیے اقرار کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا بیٹا بھی اقرار کر لے تو اس سے بھی نصف دلایا جائے گا، تو اب موصى له کو آدھا ترکہ مل گیا، حالانکہ اس کو ثلث سے زیادہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ لہذا معلوم ہوا کہ موصى له کو مقر کے مقبوضہ حصے کا ثلث ملے گا، اسی کو کہا فلا يسلم له شيء الا ان يسلم للورثة ثلثاه ولانه لو اخذ منه نصف ما في يده، اس لیے کہ اگر موصى له مقر سے اپنے مقبوضہ مقدار کا نصف لے گا فربما يقر الابن الاخر به ايضا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا بیٹا بھی اقرار کر لے، فيأخذ نصف ما في يده، تو وہ دوسرے سے بھی نصف لے گا، فيصير نصف الترکۃ، تو موصى له کے لیے نصف ترکہ مل گیا، فیزاد علی الثلث، جو کہ ثلث سے بڑھ گیا، جبکہ 1 ثلث سے زیادہ موصى له کو نہیں دیا جائے گا۔ قال ومن اوصى لرجل بجاریۃ فولدت بعد موت الموصي ولدا وكلاهما يخرجان یا یخرجان من الثلث فهما للموصى له۔ یہ مسئلہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی باندی کے لیے وصیت کیا، کسی آدمی کے لیے باندی کی وصیت کیا، ایک آدمی کے لیے کسی نے باندی کی وصیت کیا، میرے مرنے کے بعد اس کو یہ باندی دے دی جائے۔ اب موصی کے مرنے کے بعد اس نے ایک بچہ دی، اور دونوں یعنی ماں اور بچہ دونوں کی قیمت اتنی ہے کہ ترکے کے 1/3 سے وہ پوری ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، یعنی ترکہ اور ان کا 2 ثلث یا اس سے زیادہ موجود رہتا ہے ان کی قیمت نکالنے کے بعد، تو باندی اور بچہ دونوں خالد کو ملے گے جس کے لیے وصیت کیا ہے۔ ماں تو وصیت میں اصالتاً داخل ہے، دیکھیں زید نے ماں کی وصیت یعنی باندی کی تھی، اور بچہ چونکہ بوقت وصیت ماں کے متصل اور تابع ہیں تو بربنائے تبعیت بچہ وصیت کے اندر داخل ہے۔
اور ترکہ بٹوارے سے پہلے میت کی ملکیت پر برقرار رہتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ میت کے ترکے سے میت کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو جب ترکہ ابھی میت کی ملکیت پر برقرار ہے اور کوئی مانع موجود نہیں ہے تو بچہ بھی وصیت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو جب ماں اور بچہ وصیت کے اندر داخل ہو گئے تو دونوں موسیٰ لہو یعنی خالد کو ملے گی، لأن الأم دخلت في الوصية اصالة والولد طبعا حين كان متصلا بالأم۔ بچہ طبعا داخل ہوگا وصیت میں اس لیے کہ وہ ماں سے متصل ہے۔ فإذا ولدت قبل القسمة والتركة قبلها مبقات على ملك المیت، جب اس نے تقسیم سے پہلے بچہ دی جبکہ ترکہ میت کی ملک پر ہی باقی ہے، کیونکہ بٹوارے سے پہلے ملکیت وصیت کرنے والی اور موصی کی ہوتی ہے، حتی یقضی بها دیونہ۔ یہ دلیل دی کہ ملکیت اس کی باقی رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے دیون اس کے ترکے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ دخل فی الوصیۃ، یہ بچہ بھی وصیت میں داخل ہوگا۔ فیکونان للموصی لہ، ماں اور بچہ دونوں موصی لہ کے ہوں گے۔ وإن لم یخرجا من الثلث، اور اگر ثلث سے دونوں کی قیمت نہیں نکل پاتی تو ضرب بالثلث، موصی لہ صرف ثلث لیں گا۔ وأخذ ما یخصہ منہما جمیعا فی قول ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی۔ دونوں سے اگر ماں اور بچہ دونوں تہائی سے نہ نکلے، یعنی ان کی قیمت کے علاوہ 2 ثلث یا اس سے زیادہ باقی نہیں بچتا ہے، تو اس میں امام ابو حنیفہ اور امام صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی تہائی ماں اپنی تہائی ماں سے لے گا۔ اگر ماں سے اس کی تہائی پوری نہ ہو جائے، پوری ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کچھ رہ جاتا ہے تو اس کمی کو بچے سے پورا کر لیا جائے گا۔ اور صاحبین کے نزدیک ماں اور بچہ دونوں سے اکٹھے ثلث کو وصول کیا جائے گا، جس کی توضیح آئندہ مثال میں آ رہی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَخْرُجَ مِنَ الثُّلُثِ ضَرَبَ بِالثُّلُثِ وَأَخَذَ مَا يَخُصُّهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، تو موصی لہ تہائی کو لے گا اور ان دونوں میں سے جو اس کے حصے میں آئے ان کو لے گا صاحبین کے قول کے مطابق۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یأخذ ذلك من الام، موصی لہ وہ ثلث ماں سے وصولے گا۔ لئن فضل شیء فإن فضل شیء اخذه من الولد، بس اگر کچھ بچ جائے تو اس کو بچے سے لے گا، یعنی موصی لہ۔ وفی الجامع الصغیر عین سورۃ، جامع صغیر میں ایک صورت کو متعین کیا اور کہا کہ رجل لہ 600 درہم، ایک شخص ہے جس کے پاس 600 درہم ہے اور ایک باندی ہے، وہ امت تساوی 300 درہم، ایک باندی جو ہے اس کی قیمت 300 درہم کے برابر ہے۔ یہ جامع صغیر کی ایک مثال سے اختلافی مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مثلا زید کے پاس 600 درہم ہے اور ایک باندی ہے جس کی قیمت 300 درہم ہے۔ اب زید نے اس باندی کی وصیت خالد کے لیے کر دی تو وصیت صحیح ہے اور پوری باندی خالد کو ملیں گی، کیونکہ باندی پورے ترکے کا تہائی ہے، کیونکہ 600 درہم نقد اور باندی کی قیمت 300، اس طرح سے 900، تو یہ باندی کی جو قیمت ہے وہ ترکے کا تہائی ہے۔ لیکن زید کی موت کے بعد تقسیم ترکہ سے پہلے اس باندی نے ایک بچہ دیا جس کی قیمت بھی 300 درہم۔ اب ظاہر سی بات ہے کل ترکہ ہو گیا 1200، جس کا ثلث بنتا ہے 400، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک پوری باندی خالد کو دے دی جائے گی، مگر ابھی اس کا ثلث پورا نہیں ہوا، کیونکہ ثلث 400 بن رہا ہے کل ترکے 1200 ہونے کی بنیاد پر، لہذا بچے کی قیمت کا جو 3 میں سے 1 حصہ ہے وہ خالد کو دیا جائے گا۔ اب 400 کی مالیت خالد کو مل چکی ہے جو 1200 کا ثلث ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک ماں اور بچہ دونوں کا 3 میں سے 2 خالد کو دیا جائے گا، اور ماں کا جو 2 ثلث ہے 3 میں سے 200 درہم ہے، 300 میں سے جو 200 درہم ہے، اور بچے کا 2 ثلث بھی جو 200 درہم ہے
وہ دیا جائے گا، لہٰذا 1200 کا ثلث پورا ہو گیا۔ تو خالد کو ان دونوں کا 2 ثلث ملے گا۔ آگے دلائل بھی موجود ہے، دیکھیے، رجل لہو 600 درہم، ایک آدمی جس کے پاس 600 درہم ہے، وہ امتن تساوی 300 درہم، ایک باندی ہے جس کی قیمت 300 درہم کے برابر ہے۔ فاوصى بالجاریۃ لرجل، اس آدمی نے یعنی موسی نے کسی آدمی کے لیے باندی کی وصیت کر دی، مثلا خالد کے لیے، ثم مات، پھر وہ موسی یعنی زید مر گیا، فولدت ولدا یساوی 300 درہم، اس نے ایسا بچہ دی جو اس کی قیمت بھی 300 درہم کے برابر ہے، قبل القسمتی، اور یہ بچہ اس نے تقسیم ترکہ سے پہلے دی۔ فللموصى له الام، لہذا موصى له کو یعنی ماں ملے گی، وثلث الولد، اور بچے کا 1 ثلث، امام صاحب کے نزدیک۔ وعندہما صاحبین کے نزدیک لہو ثلثا کل واحد منہما، موصى له کو ماں اور بچہ دونوں کا 2 ثلث ملے گا، دونوں کا 2 ثلث، جیسے کہ ابھی بتایا، تاکہ 1200 کا جو ثلث ہے وہ پورا ہو جائے۔ لہما ما ذکرنا ان الولد دخل فی الوصیۃ طبعا حالۃ الاتصال، صاحبین کی دلیل جس کا حاصل یہ کہ بچہ بھی وصیت میں داخل ہو چکا ہے، اگرچہ ماں وصیت میں اصالتاً داخل ہے اور بچہ طبعاً داخل ہے۔ بہرحال بچہ تو داخل ہے وصیت میں، اور جب بچہ اتصالی کے وقت سے وصیت میں داخل ہے تو اب جب کہ وہ ماں سے منفصل ہو چکا ہے یعنی ولادت کے بعد، تو اب وصیت سے خارج نہ ہوگا، لہٰذا اب یوں سمجھیں گے کہ ماں اور بچہ وصیت دونوں میں برابر ہے، داخل ہے، لہٰذا اب اس کی کوئی وجہ نہیں رہی کہ ماں کو بچے پر مقدم کیا جائے۔ فلا یخرج عنہا بالانفصال، وصیت سے بچہ نہیں نکلے گا انفصال کی وجہ سے، کما فی البیع والعتق، جیسے کہ بیع اور آزاد کرنے میں۔ فتنفذ الوصیۃ فیہما علی السواء من غیر تقدیم الام، لہذا وصیت کا نفاذ برابر ہوگا دونوں میں، ماں کو مقدم کیے بغیر۔ اس کی مثال انہوں نے ایسی دی جیسے کسی نے حاملہ باندی بیچی اور ابھی تک مشتری نے باندی پر قبضہ نہیں کیا کہ اس نے بچہ دیا، قبضے سے پہلے باندی نے بچہ جنا تو بچہ بھی بیع میں داخل ہوگا اور وہ بھی مبیع شمار کیا جائے گا۔ اور جیسے کسی نے حاملہ باندی کو آزاد کیا تو طبعاً اس کا بچہ بھی آزاد ہو جائے گا، تو جب وہ بچہ پیدا ہو گیا یعنی منفصل ہو گیا تو بچہ اپنی صفت حریت پر باقی رہے گا۔ یا یوں کہیے کہ کسی نے اپنی حاملہ باندی سے عتق کی وصیت کی، آزادی کی، پھر موسی کی موت کے بعد بٹوارے سے پہلے اس نے بچہ دیا تو عتق ان دونوں میں نافذ ہوگا، ماں اور بچے میں، اور اگر وہ دونوں تہائی سے نہ نکلے یعنی ان کی قیمت تہائی مال سے پوری نہیں ہوتی تو ثلث کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ ایسے ہی یہاں بھی جو بچہ بٹوارے سے پہلے پیدا ہوا ہے، جس کی ماں کی وصیت اس نے کیا تھا، تو اس کی جانب وصیت سرایت کریں گی یعنی بچے کی طرف، اور دونوں کو موصى له کے لیے قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ثلث سے نہیں نکل سکے یعنی ثلث سے ان کی بھرپائی اور وہ قیمت ادا نہیں ہوتی ہے تو ثلث کو ماں اور بچے کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ وَلَهُ أَنَّ الْأُمَّ أَصْلٌ وَالْوَلَدُ تَبْعٌ فِيهِ وَالتَّبْعُ لَا يُزَاحِمُ الْأَصْلَ، یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ حاصل دلیل یہ ہے کہ وصیت میں ماں اصل ہے اور بچہ اس کے تابع ہے، اور یہ اصول اپنی جگہ طے ہے کہ تابع اصل کا مزاحم اور مقابل نہیں ہوا کرتا، تو یہاں بچہ ماں کا مزاحم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ماں اور بچہ دونوں کے اندر وصیت کو نافذ مان لیا جائے جیسے کہ صاحبین کہہ رہے ہیں، تو بچہ ماں کا مزاحم ہو کر ماں کے لیے کچھ حصے میں وصیت کو باطل کر دے گا، گویا جو تابع ہیں وہ اصل کا مزاحم بنے گا اور ماں کے حصے میں وصیت کو باطل کرے گا کچھ حصے میں، اور یہ ناجائز ہے۔ یہ ناجائز ہے کہ بچہ اصلوں کے اندر وصیت کو باطل کرے۔
اس لیے کہ صاحبین کے کہنے کے مطابق ماں کا 3 میں سے 2 حصہ وصیت میں داخل ہے اور 2 میں سے 1 وصیت سے خارج ہو گیا، اور یہ سب تابع کی وجہ سے ہوا ہے۔ آگے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل میں صاحبین کی دلیل جو انہوں نے بے پر اس کو قیاس کیا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ قیاس مال فارغ ہے، اس لیے کہ اگر تبعیت کی بنا پر تابع میں بے کو نافذ کر دیا جائے تو اس سے اصلوں کی بے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ بے بدستور تام اور باقی رہتی ہے۔ تو بے کو بے ہونے میں کوئی خلل نہیں پڑا، اتنا فرق پڑا کہ جب بچے پر قبضہ کر رہا ہے تو چونکہ سمن کا کچھ حصہ بچے کے مقابل ہوگا، سمن کا کچھ حصہ بچے کے مقابل ہوگا، تو اصلوں کے مقابل جو سمن تھا اس میں کچھ کمی ہو گئی۔ جب بچے پر بھی سمن کچھ تقسیم ہوگا تو جو اصل یعنی ماں ہے اس کے اوپر جو سمن آ رہا تھا اس میں کمی ہوگی۔ تو فرق جو پڑا ہے وہ مبی پر نہیں بلکہ سمن پر پڑا، لیکن خلل کچھ نہیں ہوا کیونکہ بے میں سمن تابع ہے، اصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بے میں سمن کا ذکر نہ کیا جائے تو بے نافذ ہو جاتی ہے، اگرچہ فاسد ہوتی ہے۔ بے منعقد ہوتی ہے البتہ فاسد ہوتی ہے۔ اور رہی بات ہم جس مسئلے میں ہے وصیت والے، یہاں وصیت میں خلل پڑ گیا ہے، یعنی موسیٰ بھی جس کی وصیت کی گئی پوری باندھی تھی اور اب رہ گئی اس کا 2/3۔ وَلَهُ امام صاحب کی دلیل ان الام اصل والولد تبع فيه والتبع لا يزاحم الاصل فلو نفذنا الوصیۃ فیہما جميعا، اگر ہم دونوں میں وصیت کو نافذ کریں گے تنتقض الوصیۃ فی بعض الاصل، تو وصیت جو ہے اصلوں کے بعض حصے میں گھٹ جائے گی، کم ہو جائے گی۔ وذلك لا يجوز بخلاف البيع لأن تنفيذ البيع في التبع لا يؤدي إلى نقضه في الأصل، اس لیے کہ تابع میں بے کو نافذ کرنا یہ اصل میں بے کی کمی کا سبب نہیں ہوا کرتا ہے، بل يبقى تاما صحيحا فيه، بلکہ بے اس میں تام اور صحیح رہتی ہے۔ الا انه لا يقابله بعض الثمن ضرورت مقابلته بالولد، بلکہ مگر اصل کے مقابلے میں سمن کا بعض حصہ نہ آ سکے گا۔ الا انه لا يقابله بعض الثمن، سمن کا بعض حصہ اصلوں کے مقابلے میں نہیں آئے گا، یعنی سمن کا کچھ حصہ گھٹ جائے گا، کیونکہ اس کو جب تابع یعنی بچے کے بھی مقابل لایا گیا تو ضرورت کی وجہ سے بچے کے ساتھ، جبکہ بچے کے ساتھ قبضہ متصل ہو جائے، اذا اتصل به القبض ضرورت مقابلته بالولد، کیونکہ سمن کا کچھ حصہ بچے کے مقابل میں آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے یعنی اصل سے سمن کا کچھ حصہ گھٹے گا، جبکہ قبضہ بچے سے متصل ہوا ہے ہو جائے۔ لیکن بے میں سمن تابع ہیں، ولکن الثمن تابع فی البیع حتی ینعقد البیع بدون ذکرہ، بغیر سمن کے ذکروں کے بھی بے منعقد ہو جاتی ہے، یہی اس کے تابع ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا، اگرچہ کہ فاسد ہوتی ہے۔ آخری بات کہی ھذا اذا ولدت قبل القسمت، یہ مذکورہ جو تفصیلات ہے یہ اس وقت ہے جب کہ باندی نے بٹوارے سے پہلے بچہ جنا ہو۔ اگر باندی نے بٹوارے کے بعد بچہ جنا تو اب بچہ موسیٰ لہو کے لیے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ یہ خالص اس کی ملکیت کی بڑھوتری ہے، کیونکہ بٹوارے کے بعد بچے میں موسیٰ لہو کی ملکیت مستحکم اور مضبوط ہو گئی ہے۔ فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لِلْمُوسَى لَهُ لِأَنَّهُ نُمَاءُ خَالِصِ مِلْكِهِ، خالص یہ موسیٰ لہو کی ملکیت کی بڑھوتری ہے، لِتَقَرُّرِ مِلْكِهِ فِيهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، اس لیے کہ تقسیم کے بعد موسیٰ لہو کی ملکیت مستحکم اور مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔